خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو سب سے پہلے پڑھ لیجئے تعوذ، اونچی آواز میں پڑھنا ہے تاکہ آپ کے آس پاس کی جو انوائرمنٹ ہے نا اس کے اندر بھی پازیٹیو انرجی ڈیولپ ہو اور شیطان سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نو تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرے ساتھ ساتھ اونچی آواز میں پریکٹس کیجئے۔ قال انہو، غنہ کرنا ہے، انہو، ہا کی آواز کر۔ یقول، انہا، ہا کی آواز کر ہو۔ بقرۃ قاف کو اور را کو موٹا کیجئے، اس کے بعد تا کی آواز کو لام میں مکس۔ بقرۃ لا ذلول، لون کے اوپر یہاں پہ اپنے اخفا کرنا ہے۔ اگین پڑھیں، بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، تسقی الحرث، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، قالوا الآن جئت بالحق، قاف کے اوپر زور بھی دینا ہے کیونکہ یہاں پہ تشدید ہے اور ساتھ میں قلقلہ بھی کرنا ہے، وقف کریں۔ بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها، ہا اور ہا کی آواز کے درمیان ڈفرنس کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتے ہوئے، اور جو ذال ہے ذال، اس کی آواز کا جھکاؤ آپ نے زا کی طرف نہیں کرنا۔ فذبحوها، اونچی آواز میں پڑھیں۔ وما كادوا يفعلون۔ اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے کہا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بریکٹ میں لکھیے، انہو، بے شک وہ، یقولو، فرماتا ہے، انہا بقرہ، بے شک وہ گائے ہے، لا ذلول، نہ جوتی ہوئی، تثیرو، کہ ہل چلاتی ہو، الارض، زمین میں، ولا، اور نہ، تسقی، پانی پلاتی ہو، الحرث، کھیتی کو، مسلمۃ، صحیح سلامت ہے، لا شیۃ، نہیں کوئی داغ دھبا یا پھر نہیں کوئی اور رنگ کا نشان، فیہا، اس میں، قالوا الآن، انہوں نے کہا، قالوا، انہوں نے کہا، الآن، اب، جئتا، تو لایا ہے، بالحق، حق کو، فذبحوها، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، وما کادوا، اور نہیں تھے قریب کہ وہ، یفعلون، کہ وہ کرتے، کادو، وما، اور نہیں تھے، کادو، قریب، وہ، یفعلون، کے کرتے، یعنی کہ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کریں گے اس کو ذبح، لیکن اس کو انہوں نے فائنلی ذبح کیا۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے ایک واقعہ سٹارٹ کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں تو تم اس کو ذبح کرو، انہوں نے ہیلے بہانے سٹارٹ کر لیے تاکہ ہمیں گائے کو ذبح نہ کرنا پڑے، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کہ سوالات کے اوپر سوالات کرنا شروع کر دیے تاکہ یہ حکم ٹل جائے، لیکن انشاءاللہ بھی نہیں کہتے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا، لیکن فائنلی ہم نے دیکھا تھا
کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ کیسی ہونی چاہیے گائے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ درمیانی عمر کی ہونی چاہیے، نہ زیادہ بوڑھی نہ زیادہ چھوٹی۔ پھر ان کو یہ بھی پتہ چل گیا، پھر انہوں نے کہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، تو ان کو رنگ بھی پتہ چل گیا کہ گہرا زرد رنگ ہونا چاہیے، ایسی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا خوش ہو اس کو دیکھ کے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا مزید نا آپ ہمیں اور بتائیے، کیونکہ ہمارے لیے گائیں بہت زیادہ ایک جیسے ہوئی ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ جب انہوں نے بولا تھا کہ انشاءاللہ ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے جب حضرت موسیٰ السلام نے کہا کہ وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو کہ ایسی ہو کہ زمین وغیرہ کے اندر، کھیتی وغیرہ کے اندر ہل وغیرہ نہیں چلاتی ہو، نہ زمین وغیرہ کو یا کھیتی وغیرہ کو پانی دیا ہو، یہ دیتی ہو، نہ ہی اس کے ذریعے زمین کو پھاڑا گیا ہو یا اس کو سیراب کیا گیا ہو، صرف بس اس کے اندر ایک ہی رنگ ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی اور رنگ یا کوئی اور رنگ کا نشان یا کوئی داغ دھبا یا کوئی ملاوٹ والا رنگ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پوری کی پوری گائے جو ہے نا وہ صرف اور صرف ایک کلر کی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کثرت سوالات کے ذریعے وہ تو حکم کو ٹالنا چاہ رہے تھے، لیکن ہوا یوں کہ ان کے لیے حکم اور زیادہ مشکل ہوا۔ کہ اب دیکھیں کہ جو زیادہ سوالات کی وجہ سے نا حلال چیزیں بھی سم ٹائمز حرام پڑ جاتی ہیں، اس لیے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آپ کثرت سوالات سے بچیں۔ اب تو ہمارے پاس پورا مکمل کا مکمل دین ہے، حلال حرام سب واضح ہو چکا ہے، بٹ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ سوالات نہ کریں ایکسٹرا۔ تو پھر یہ ہوا کہ اب ان کے اوپر اچھی بلی ایک سمپل سی گائے ذبح کر دینی تھی، لیکن نہیں، انہوں نے سلاد کے اوپر سلاد اٹھائے، مزید سلاد اٹھاتے گئے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ یہاں تک پہنچے کہ اچھی بلی گائیں چھوڑ کے درمیانی عمر کی کوئی ذبح کر لیتے، یا پھر کوئی ایسی گہرے زرد رنگ کی درمیانی عمر کی ذبح کر لیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس سے بھی بڑھ کے چاہیے۔ اب ہوا یوں کہ ان کے لیے اور زیادہ مشکل کیا گیا ہو کہ اس نے نہ ہی کھیتی باڑی کے اندر کام لیا ہو، نہ ہی اس کے ذریعے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، نہ ہی اس کے اندر کوئی اور رنگ کا نشان ہو، اس کے اوپر کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ اب انہوں نے کہا کہ ہاں موسیٰ السلام اب آپ حق لائے ہیں، حالانکہ حق تو پہلی مرتبہ آ چکا تھا، لیکن فائنلی پھر انہوں نے ایک گائے کو لیا اور اس کو ذبح کیا۔ اب جس لڑکے بنی اسرائیل کے لڑکے سے جس سے گائے کو لیا گیا تھا، اس کی سٹوری یہ ہے کہ وہ گائے ان کو ایک ایسے بچے کے پاس ملی، ایک اس لڑکے کے پاس جس کے والدین نا مرتے ہوئے اس کو ورثے میں وہ گائے دے کے گئے تھے۔ اب ہوا یوں کہ وہ بچہ جو ہے، وہ لڑکا جو ہے، وہ بیچنا نہیں چاہتا تھا، گائے کو دینا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کی ماں باپ کی آخری نشانی تھی وہ، تو اس نے کہا کہ میں نہیں دوں گا۔ بنی اسرائیل کو ہر ممکن حالت کے اندر، ہر حال میں ان کو وہ چاہیے ہی چاہیے تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم اللہ کا اتنے زیادہ سرات کرنے کے بعد بھی اگر ہم اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، پھر ہمارے پر عذاب ضروری آئے گا۔ تو پھر انہوں نے کیا کہ منہ مانگی قیمت اس لڑکے کو دی، اور پھر اس کے بعد وہ امیر کبیر لڑکا بن گیا، اور اسی کے ساتھ پھر انہوں نے اس گائے کو لے کے تو بنی اسرائیل نے اس کو ذبح کیا۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ذبح انہوں نے کیا لیکن لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے، لیکن آخر کار مجبوراً ان کو اسے ذبح کرنا ہی پڑا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو، جیسے ہی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو سنیں، جیسے ہی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو سنیں، ہم فوراً سے سمعنا وَأَطَعْنَا کہیں، ہمارے ہاں یہ جوازات نہ نکل رہے ہوں کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے ہمیں لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی، میوزک کیوں حرام ہے، اس کے پیچھے ہمیں کوئی لاجک تو بتائی جائے، یا ڈفرینٹ جتنی بھی چیزیں ہیں نا جن کے ذریعے سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، فساد پیدا ہو رہا ہوتا ہے، آج کل ڈفرینٹ ایجنڈاز کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں، ایون کہ ہمارے آس پاس ایسی تنظیمیں چل رہی ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ لوگوں کے اوپر ڈفرینٹ طریقے سے وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، ان کو یوتھ کو اسپیشلی ٹارگٹ بنا کے تو ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ بٹ ہم نے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو سننا ہے نا، اس کو چیلنج نہیں کرنا۔ کچھ لوگ باقاعدہ آتے ہیں سوال کرنے کے چیلنج کے طور پر کہ جی آپ نے ایسے کیسے کہا ہے، بلکہ ہم نے تو ایسے، اور کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے جو یہ نہیں سمجھتے کہ حق بات کیا ہے، سچ بات کیا ہے۔ نہیں میم، ہم تو اتنے سالوں سے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ہم تو یہ عمل کر رہے ہیں، آپ ہمیں یہ بتا رہی ہیں۔ میں جب ان کو حدیث بتا دیتی ہوں، اب میرا کام ہے حق کو پہنچانا۔ آپ اگر حدیث کو اچھی بلی جس کی سند بھی صحیح ہے اور آپ اس کو جا کے تو ریجیکٹ کر لیتے ہیں، تو اس میں پھر میری تو کوئی مسٹیک نہیں نا ہے، میں نے تو آپ کو حق کے بارے میں گائیڈ کر دیا۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ میم ہم تو بچپن سے لے کے ابھی تک یہ کام کر کے آ رہے تھے، تو اگر بچپن سے لے کے آپ ابھی تک
زندگی کے جتنے بھی سال ہیں اتنے سال آپ اگر غلط کام کرتے ہوئے آ رہے تھے اور جس کے پیچھے آپ نے تحقیق نہیں کی ہوئی تھی، تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ میں تو بہت الٹا کام کر رہی ہوں جو کہ قرآن اور سنت سے کہیں سے ثابت بھی نہیں ہے، تو اگر آپ ایسی سچویشن میں مجھ سے آ کے کہیں گے کہ میں نہیں میم آپ ہمارے اکارڈنگلی اس کو چینج کیجئے، حدیث کو چینج کریں، ہم کیونکہ بچپن سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں تو ہم نہیں اپنے عمل کو چینج کر سکتے، حق ہمارے پاس آ چکا ہے، لیکن نہیں ہم تو مدرسے کی باجیاں بھی ہمیں ایسے پڑھایا کرتی تھی، ہم یہی پڑھتے تھے اور ہم نے تحقیق نہیں کی تھی بٹ پڑھتے تھے ہم ایسے ہی، تو لہٰذا ہمیں ویسے ہی پڑھایا جائے جیسے ہم پڑھتے تھے، تو کسی کے لیے آپ کے لیے ہمارے لیے احادیث کو چینج نہیں کیا جا سکتا، احادیث کے بڑے ڈیفیکلٹ طریقے سے اور بڑی محنت کے ساتھ ان کی حفاظت کی گئی ہے اور اس کے بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، تو حق کو آنے کے بعد بھی اگر انسان پہچانے نہ کہ یہ کہنا شروع کر دے کہ میم اس میں سے کوئی نہ درمیانی راہ نکال لیجئے، تو کیا ہم قرآن کو یا کیا ہم اللہ کی آیات جو ہیں آدھوں کا تو ہم انکار کریں گے اور آدھوں کو ہم مانیں گے، ان کے اوپر ایمان لائیں گے، کیا ہمارے رویے ان لوگوں جیسے ہو جائیں گے، پھر انجام بھی ان جیسے لوگوں کا ہوگا، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو ہمارے پاس حق بات پہنچتی ہے نا اس کو ہم سمعنا و اطعنا کہیں، نہیں تو پھر بنی اسرائیل کے اگر صلات کے اندر الجھے رہے تو پھر معاملات مزید بگڑتے رہیں گے، وہ سدھریں گے نہیں، تو جب بھی آپ کو حق بات بتائی جاتی ہے ود ریفرنس اور آپ کو احادیث کے ریفرنس کے ساتھ کوئی بات بتائی جاتی ہے یا ہمیں بتائی جاتی ہے تو ہمیں اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا ہوتا، حدیث کا انکار کرنے والا پھر انسان کس کیٹیگری میں اس کو فال کرے گا، وہ کہاں پہ جا کے کھڑا ہوگا، تو ہم نے اپنی جو مینٹالٹی ہے یہ والی کہ بس بزرگوں کو جو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے تحقیق کیا کریں ہر کام کے اوپر کہ ہمارے گھروں میں اگر کوئی کھانے پک رہے ہیں، کوئی 30واں ہو رہا ہے، کوئی 40واں ہو رہا ہے، کوئی جمعرات کے کھانے پک رہے ہیں، کوئی مزار کے اوپر جا رہا ہے، کوئی تعویذ وغیرہ پہن رہا ہے، کیوں پہنے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، ہر بات کے اوپر نا اسلام یہ آپ کو کہتا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو، تحقیق کرو، یہ واحد ایک ایسا ریلیجن ہے جو چیلنج کرتا ہے کہ ہاں اس سے ایک صورت بنا کے لا کے دکھاؤ، تحقیق کرو، یہ دعوت دیتا ہے تحقیق کی، غور و فکر کی، تدبر کی، اور ہم ڈفرینٹ اور چیزوں کے اندر تدبر کر رہے ہوتے ہیں، جناب آج کسی نے اسٹیٹس کیا لگایا ہوا ہے، اس نے ایسے اسٹیٹس کیوں لگا دیا، اس سے ایسا ڈریس کیوں پہن گیا، ہم اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہوتے ہیں بجائے ان چیزوں کے اوپر تحقیق کرنے کے، تو ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہم سنیں اس کو سمعنا و اطعنا کہیں۔ چلا رکوع نمبر 9 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 72 سے سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو شیطان کو بھگا لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے کہ ایک ایک حرف جب ہم پریکٹس کریں گے اس کے اوپر بھی ہمیں بے شمار نیکیوں سے انشاءاللہ تعالی نوازا جائے گا، سو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ کافی ٹائم کے بعد مزید ایکسائٹیڈ ہوں گے انشاءاللہ، اور جن اسٹوڈنٹس نے اس سے پہلے کے لیکچرز مس کر لیے ہیں جیسے ہمارا نصف ہوگا پھر ہم انشاءاللہ ریویژن کریں گے، اس کے اندر پھر آپ کے تمام لیکچرز پیچھے والے کور ہو جائیں گے، سو آپ نے اچھے سے آج سے ہی پریکٹس سٹارٹ کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ناؤ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم رولز اینڈ ریگولیشنز دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا ورڈ کیسے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، وَإِذ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے، واؤ کو انگلش میں ڈبلیو والی ساؤنڈ کے اوپر پڑھیے، وی والی ساؤنڈ کے اوپر نہیں پڑھنا، اور ہونٹوں کو مکمل جوڑنا نہیں ہے، گول کر کے مکمل جوڑے بغیر تھوڑے سے ان کو کلوز کر کے واپس کھولیں گے تب جا کے و ادا ہوگا، ٹھیک ہے، ذال کو ادا کرتے ہوئے ہمارے جو سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں اوپر والے وہاں سے زبان کی نوک کو باہر رکھیے، ذال، وَإِذ قوف کو موٹا پڑھیے، قاتل تم کے اوپر ٹھہرنا نہیں ہے، قاتل تم، وَإِذ قاتلتم نفسا سن نہیں پڑھنا، یہاں پہ اخفا ہوگا، تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد اگر فا متحرکہ آ رہا ہو نا یا وہاں پہ کیا ہوتا ہے اخفا، نفسا فدارأتم رأتم بالکل جو ہوا نکل جو ہوتی ہے حلق سے بلاک ہونی چاہیے تب جا کے حمزہ ادا ہوگا، فدارأتم فیہا، واللہ اللہ کا نام موٹا کر کے پڑھیے، واللہ مخرجم، خواہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ایسے خواہ کے اوپر آواز کو ہلانا بھی نہیں ہے، مخرجم ما کنتم تکتمون، کنتم کے اوپر بھی اخفا ہوگا، پڑھیے کنتم
تکتمون۔ ٹرانسلیشن اب دیکھیں گے، وَإِذْ، اور جب، تم نے قتل کیا، نفسن اس شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر تم نے جھگڑا کیا، فیہا اس کے بارے میں، واللہ اور اللہ تعالی، مخرجن نکالنے والا ہے، ما اس کو جو، کنتم تھے تم، تکتمون چھپا رہے۔ اور جب تم نے قتل کیا اس شخص کو، پھر تم نے جھگڑا کیا اس کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے اس کو جو تھے تم چھپا رہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے رکوع کے اندر ہم ڈیٹیل کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو وہ کس طرح کے اعتراضات اٹھا رہے تھے، کوشچننگ، بس ان کا کام یہی تھا کہ ہم سوال کریں، سوالات کرتے کرتے تاکہ یہ حکم ٹل جائے اور ہمیں یہ کام کرنا ہی نہ پڑے۔ ایکچولی جو آس پاس کا پڑوس تھا ان کا، جن لوگوں میں وہ رہ رہے تھے، ان کے دلوں کے اندر گائے کی بڑی قدر ہوا کرتی تھی، اور وہ اس کو گائے کی عبادت کیا کرتے تھے، گائے کو پوجا کرتے تھے۔ اب ان کے دلوں کے اندر بھی یہی تھا کہ اگر ہم گائے کو ذبح کریں گے تو خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ کوئی انہونی نہ ہو جائے، ہمارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو باطل عقائد تھے ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ گائے کو ذبح کریں۔ اب پہلے انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، جب ان کو پتہ چلا کہ جوان ہونی چاہیے، درمیانی عمر کی ہونی چاہیے، پھر انہوں نے کہا کہ اس کا کلر بھی بتایا جائے۔ جب کلر بتایا گیا تو مزید بھی ہمارے لیے کوئی نشانی واضح کر لیجئے تاکہ نا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو اب ان کو بتا دیا گیا کہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ کھیتی کے اندر استعمال ہوتی ہو، نہ پانی وغیرہ کے اندر، نہ ہل چلانے کے لیے، نہ سدائی ہوئی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب تم حق لائے ہو، حالانکہ حق تو پہلی مرتبہ ہی آ چکا تھا اور وہ آسانی کے ساتھ اس کو ذبح کرتے تھے۔ اب وہی جو گائے کو ذبح کروانا تھا، اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے پیچھے حکمت کا نہیں پتہ تھا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ جب انہوں نے گائے کو ذبح کر لیا تو پھر ایک واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص تھا، تو اس کو نا اس کے بھتیجے نے آ کے قتل کر دیا۔ اب وہ چونکہ مالدار تھا تو اس نے اس کی دولت وغیرہ کو حاصل کرنے کے لیے اور کچھ کے اکارڈنگلی اس کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ اب اس نے قتل کرنے کے بعد جس بندے کو قتل کیا تھا نا، اس کے دشمنوں کے دروازے کے اوپر اس کی لاش کو پھینک آیا اور الٹا انہی کے اوپر کیس کر دیا کہ بھتیجے نے کیس کر دیا کہ میرے چچے کو نا ان لوگوں نے مار دیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ گائے کو ذبح کریں، گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اگر اس جو مقتول ہے جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے اوپر ماریں تو وہ اٹھ کے زندہ ہوگا، یعنی کہ مردہ سے زندہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ بتائے گا اپنے قاتل کے بارے میں کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جو قتل ہوا تھا نا، اسی کی وجہ سے ہی گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ اس کو ذبح کیجئے، اس کے بعد اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے اوپر ماریے جو مر چکا ہے، قتل کیا جا چکا ہے، پھر وہ اٹھ کے زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کے بارے میں بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی حکمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ زندہ گائے ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی، بے شک آپ اس کو معبود بنا کے پوجنا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ مری ہوئی گائے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ایک مردہ انسان کو زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ پھر اس نے اٹھ کے بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا تھا، مجھے اپنے بھتیجے نے قتل کیا تھا۔ اسی کا یہاں پہ تذکرہ چل رہا ہے۔ وَإِذْ، اور جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، تو تم تو چھپا رہے تھے، لوگ تو چھپا رہے تھے کہ، اور وہ بھتیجا بھی چھپا رہا تھا کہ، بلکہ دوسروں کے اوپر الزام لگا رہا تھا کہ میرا چچا قتل ہو گیا، اس کو کس نے قتل کیا ہے، دوسروں کے اوپر الزامات لگا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو ظاہر کرنے والا تھا جو وہ چھپا رہے تھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نشانی، ایک ایک آیت، ایک ایک کلام کے اندر، ایک ایک بات کے اندر بہت نشانیاں چھپی ہیں۔ کیسے کس طرح سے واضح ان کے پاس یہ دلائل پہنچ رہے ہیں کہ ایک زندہ گائے، ان کو پتہ تھا کہ ان کا نہ کچھ ان کو فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کے شاید عقائد یوں بھی تھے کہ بس مر گئے، مٹی ہو گئے، اب واپس کون اٹھائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مرنے کے بعد مٹی نہیں ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ایک مردہ گائے کا ٹکڑا ٹچ ہونے سے اگر انسان کو زندہ کر سکتے ہیں، کیا وہ ویسے کن کے ذریعے، اپنے حکم کے ذریعے کیا انسانوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ اور دوسرا، انسان جتنا بھی اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کرے وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتا ہے۔ کریں گے
سب سے پہلے تعوذ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ناؤ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرے ساتھ پریکٹس کیجئے، سب سے پہلے رولس اینڈ ریگولیشن۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، لام کے اوپر ٹھہرنا نہیں ہے، فقل اس طرح سے نہیں، فقل فقل نظ نظ، ضاد کو موٹا، فقل نضربوہ، را کو باریک، ریبوہ، اگین پڑھیے، فقل نضربوہ ببعضها، عین کی آواز کے اوپر فوکس کیجیے اور ہا کی آواز کے اوپر بھی، اگین پڑھیں، ببعضها كذلك يحيي الله، اللہ کا نام باریک، یح ہا کی آواز کلیئر، اور اللہ کے نام میں ہا کی آواز کلیئر، یحیی اللہ كذلك يحيي الله الموتى ويريكم، کم کے اوپر غنہ نہیں کرنا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اب ہم انشاءاللہ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضربوہ، تم اسے مارو، ببعضها، اس کا کوئی حصہ، کذالک، اسی طرح، اچھا آپ کو اسے مارو اس کا کوئی حصہ، اس کی شاید کنیکشن آپ بنانا پا رہے ہو۔ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم گائے کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، اور جو بندہ قتل ہوا تھا گائے کا ٹکڑا اس بندے کے اوپر مارنا تھا، تو ہم نے کہا تم اسے مارو، یعنی کہ مقتول کے اوپر، ٹھیک ہے، مقتول کو مارو، ببعضها، اس کا کوئی حصہ یعنی کہ گائے کا، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، زندہ کرے گا یا کرتا ہے اللہ تعالی، الموتى، مردوں کو، وَيُرِيكُمْ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، سمجھو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردہ گائے، اس کا ایک ٹکڑا تھا، اگر مقتول کے اوپر جب وہ مارا گیا تو مقتول زندہ ہوا، اور اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتایا کہ یہ فلاں بندے نے مجھے قتل کیا ہے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، اضربوہ، تم اسے مارو، ببعضها، اس کا کچھ حصہ، جب مارا گیا اس سے کیا ہوگا، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرے گا۔ کچھ لوگ ہیں جو آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں وی لیو اونلی ونس، یا پھر جو یولو کانسیپٹ ہے نا کہ یو لیو اونلی ونس، اس کے اوپر وہ بلیو کرتے ہیں، لیکن ایک مومن کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اس کی دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں، ایک ابھی زندگی جس دنیا کے اندر گزار رہا ہے یہ عارضی ہے، ایک اس کے بعد دائمی زندگی شروع ہوگی، اور ایک موت اس کو پہلے لاحق تھی، اس کے بعد زندہ کیا، اب دوبارہ سے یہ مرے گا، یہ اس کی دوسری موت ہوگی، اور اس کے بعد اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ کیا آپ اپنی امپورٹنس کے اوپر کبھی آپ نے غور و فکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہاؤ مچ امپورٹنٹ آئی ایم، کہ میرا وجود اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ کبھی بھی یہ فنا نہیں ہوگا، اللہ اکبر۔ بے شک یہ جسم چلا جائے بٹ روح باقی رہے گی، اس کے بعد نیا جسم عطا کیا جائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی بچہ پیدا ہوا، پیدائش کے دوسرے دن ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تو بس دیٹس اٹ، دیٹس فائن، بس اس کی زندگی ختم، اب اس کا وجود ختم۔ انسان ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہو تب بھی امپورٹنٹ ہے، نوجوان ہو تب بھی امپورٹنٹ ہے، بڑھاپے میں ہو تب بھی امپورٹنٹ ہے۔ کتنے سارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے اپنے پیارے اس دنیا کے اندر نہیں ہیں،
کسی نے اپنے والد کو کھو دیا، کسی نے والدہ کو، کسی نے بہن بھائیوں کو کھو دیا، کسی نے دوستوں کو کھو دیا، کسی نے بچوں کو کھو دیا. لیکن اگر ہم ایمان لاتے ہیں نا تو ہمارا اس بات کے اوپر 100% یقین ہونا چاہیے کہ ڈیل از ناٹ اوور اگر ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور یہ زندگی، یہ جان اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم اس کو بس ایسے ہی گنوا دیں. کوئی خودکشی کر بیٹھے، کوئی اپنے آپ کو تکلیف دے کے گزار دے، کوئی بہت تکالیف اٹھا کے اس دنیا سے چلا جائے، اور کوئی بہت عیش و عیش کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی یہاں سے گزار کے بسر کر کے وہ چلا جائے. جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی ایج ہو، جو بھی وقت ہو، انسان اہم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا ہے اس کے اوپر کہ وہ بہت خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بے شمار انعامات بھی تیار کیے ہیں، اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے ایسے ایسے عذاب تیار کر رکھے ہیں کہ جس کے بارے میں انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. کچھ لوگ نعمتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کچھ لوگ عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. ہم نے اپنی زندگی کو امپورٹنٹ جاننا ہے. ہم بے وجہ بے مقصد صرف انجوائمنٹ کی اس دنیا میں نہیں ہیں. انجوائمنٹ ملے گی، اس دنیا میں بھی کچھ خوشیاں ملتی ہیں، اور الٹیمیٹلی انشاءاللہ ایمان والوں کو، اعمال صالحہ کرنے والوں کو آخرت میں تو سب خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. ان کو خوشی ملنے کے بعد کوئی غم کبھی بھی نہیں آئے گا. ہم چاہتے ہیں نا خوشیاں ہمیشہ ہمارے پاس دائمی ہوں، کبھی ختم نہ ہوں. وہ جنت میں ملیں گی انشاءاللہ. آج ہمیں اپنے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہم کتنا ایمان لاتے ہیں جو ہماری آنے والی زندگی ہے اس کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ سے زندہ کرے گا. ہم کہتے ہیں ہائے اللہ، دکھوں بھری، تکالیف بھری، مشقتوں بھری یہ زندگی ہے، کب ختم ہوگی، آج جان چھوٹے گی. اس کے اندر لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، پریشان بھی ہونا پڑتا ہے. فزیکلی بھی ہمیں ٹارچر سم ٹائم کیا جاتا ہے، مینٹلی بھی کیا جاتا ہے. کبھی ہمارے پاس سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، کبھی آس پاس کے لوگوں کو خوش کرنے کا پریشر ہوتا ہے، کبھی کسی کو غمزدہ دیکھ کے ہم پریشرائز ہو جاتے ہیں. آخر اس زندگی سے جان کب چھوٹے گی؟ دیکھیں ہم اب دنیا میں آ گئے ہیں، زندگی سے تو جان نہیں چھوٹ سکتی. زندہ رہنا ہے. ہاں، یہ دیکھنا ہے کہ یہ والی زندگی اور آنے والی زندگی کے اندر ہم رہنا کیسے ہے، یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 راستے ہمیں دکھا دیے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ تعالیٰ نے ہماری سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دی، رہنمائی کر دی. اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے. تو اوبویسلی ہمیں بہتر راستہ چوز کرنا ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ زندگی ختم ہو جائے گی. زندگی ختم نہیں ہوتی، زندگی باقی رہے گی. کس نے کہہ دیا کہ زندگی ختم ہو جائے گی؟ عالم برزخ میں چلے جانا، موت کی وادی میں کوچ کر جانا زندگی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک نئی زندگی کی شروعات کے مراحل ہیں. ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی بہت مختصر ہے. ہماری زندگی بہت مختصر نہیں ہے، یہ تو ابدی ہے. ہم نے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. جو جہنم میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، جو جنت میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اگر ہمارے بھی کانسیپٹس ایسے ہونے شروع ہو جائیں جس سے باقی لوگوں کے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر بھی اگر یہی چیز فیڈ کی جائے کہ نہیں آپ نے تو تھوڑے سے رہنا ہے، پھر تو انسان ڈپریسڈ ہو کے پریشان ہو کے رہ جائے کہ بس اتنی سی زندگی، اتنی سی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. آنے والی زندگی کے اندر ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ انسان جو ہمارے پیارے چلے گئے ہیں ان کو رخصت کرتے ہوئے ہمیں تکلیف نہیں ہوگی اتنی زیادہ جس قدر کے دوسروں کو ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہوگا کہ ان کے پاس ایک ابدی زندگی ہے، ہم واپس ملیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے زندہ کرے گا مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم میں سمجھ آئے کہ یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرو، عقل کو استعمال کرو تو تم سمجھو کہ ایک اور زندگی آنے والی ہے.
ایسے معاملات ہوں گے۔ آپ خزاں اور بہار کے موسم کو کمپیئر کر کے دیکھیے۔ درختوں کو دیکھ کے خزاں میں ایسا لگتا ہے جیسے ان کے اوپر کبھی بہار آئی ہی نہ ہو، اور جب بہار آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے اوپر خزاں آئی ہی نہ ہو۔ ایسے یہ زندگی ہے اور دوسری زندگی بھی آئے گی، ہمیں اسی طرح سے یقین ہونا چاہیے۔ پھر جب بارش ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جب بہت زیادہ طوفانی بارش ہو تو لگتا ہے کہ کبھی شاید دھوپ لگی ہی نہ ہو، ایسی بارش ہو رہی ہے۔ اور جب دھوپ بہت زیادہ کڑک ہوتی ہے، شدت والی، اس ٹائم کہتے ہیں بارش کبھی ہوئی نہیں ہے۔ اس موسم کو دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو موسموں کی تبدیلیاں ہیں، کائنات کے اندر تبدیلیاں ہیں، رات اور دن کے آنے جانے کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں نا، نشانیاں ہیں، جتنی بھی نشانیاں ہیں، یہ بیسیکلی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہوتی ہیں اگر ہم ان کے اوپر غور کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیوں دیکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، تاکہ ہم عقل پکڑیں، تاکہ ہم سمجھیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آیات کو دیکھتے ہیں، نشانیوں کو انکار کرتے ہیں۔ ہم نے انکاری نہیں ہونا، ہم نے سمجھنا ہے کہ اچھا یہ جو کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے کچھ مقصد ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، اس کے پیچھے کچھ مقصد ہے۔ یہ جو زندگی اور موت کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، مجھے ان نشانیوں کو جاننا ہے، ان کو سمجھنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ناؤ تسنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ ثم، ثا نرمی سے ادا کرنی ہے۔ زبان کی نوک کو اوپر والے جو سامنے والے دو دانت ہیں ان سے باہر رکھیے، پھر ادا ہوگی ثا۔ ثم قوست، قوف کو موٹا، سا کو باریک، اور قوست، تا کے پر آواز کو ہلانا نہیں ہے۔ قوست قلوبکم، غنہ، من بعد ذلك فہی، ہا کی آواز کلیئر ہونی چاہیے، فہی کالحجارۃ، ہا کی آواز کلیئر، کالحجارۃ، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، بولڈ کر کے۔ او اشد قسوہ، قاف پر کر کے پڑھیں گے، سین کی آواز کلیئر، ڈبلیو والی ساؤنڈ کے اوپر ہا، اینڈ پہ ہا کی آواز بھی کلیئر ہونی چاہیے۔ او اشد قسوہ، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، منہ یہاں پہ دو ہا آ رہے ہیں تو ان کا جھکاؤ اپنے ہا کی طرف نہیں کرنا، منہ الانہار۔ نون کے بغونا وَإِنَّ مِنْهَا، بہت سے اسٹوڈنٹس اس کو ایسے پڑھتے ہیں منہا، ایسے بھی نہیں پڑھنا، منہا ایسے بھی نہیں پڑھنا، نون کے اوپر آواز ہلنی نہیں چاہیے اور ہا کی آواز بھی کلیئر ہونی چاہیے۔ منہا لما یشقق، یشقق، شین کو آپ نے موٹا نہیں کرنا، قاف دونوں کو موٹا کرنا ہے، یشقق فیخرج منہ الماء، آخر میں جو حلق سے ہوا نکل رہی ہوتی ہے نا وہ کمپلیٹلی بلاک ہونی چاہیے، تب آکے تو حمزہ کے اوپر، جو حمزہ کے اوپر پیش ہے وقف کے دوران جزم میں چینج ہوگی تو کٹ والی ساؤنڈ دے گی، ٹھیک ہے۔ منہ الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، یا کی اور ہا کے بعد کلیئر، يَهْبِطُ من خشیة اللہ وما اللہ
اللہ کا نام موٹا کر کے پڑھیں گے. وَمَا اللَّهُ، غائن نیکسٹ ورڈ میں موٹا پڑھا جائے گا ایسے بغافل، لن کے اوپر آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے. بغافل عما تعملون. اب ہم دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی پھر وہ، کالحجارتی پتھروں کی طرح ہیں، او یا اشد قسوہ زیادہ سخت، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں، لما یقیناً، یتفجر بہتی ہیں یا پھوٹتی ہیں، منہ ان سے، الانہار نہریں. ان اور بے شک، منہا ان میں سے کچھ وہ ہیں، یا ان میں سے کچھ، لما یقیناً، بلکہ وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے کچھ وہ ہیں، لما یقیناً، یشقق وہ پھٹتے ہیں، فیخرج پھر نکلتا ہے، منہ الماء ان سے پانی، وَإِنَّ اور پھر بے شک، منہا ان میں سے کچھ وہ ہے یا وہ ہیں، لما یقیناً جو، یہبطو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وما اللہ اور اللہ تعالی ہرگز نہیں ہے، یا ہرگز نہیں اللہ تعالی، بغافل بے خبر، عما اس سے، تعملون جو تم کرتے ہو. قست قلوبکم من بعد ذالک، اس سے پہلے کا آپ کو واقعہ پتہ ہے نا کہ جب بنی اسرائیل کے اوپر احسانات کا تو شمار نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان کا شرک جیسا گناہ بھی معاف کر دیا، ان کو ہلاک نہیں کیا، باقی گناہ تو پھر چھوٹے تھے. لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حکم دیا تھا گائے کو ذبح کرنے کا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا معجزہ صادر فرمایا، ایک بڑی نشانی دکھائی کہ مردہ گائے کے ٹکڑے کے ذریعے ایک مردہ انسان کو زندہ کر دکھایا. اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے آیات دکھاتے ہیں تاکہ لوگ عقل پکڑیں. اب بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا؟ سمجھنے کے بجائے کیا انہوں نے سمجھا؟ نہیں، بلکہ اس کے بعد ان کے ساتھ عقلوں کو استعمال کرنے کے بجائے یہ ہوا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ ان کے دل مزید سخت ہو گئے اس کے بعد، گویا کہ وہ پتھروں کی طرح ہیں، اور یا پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سے کچھ نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. اب دلوں کو پتھروں کے ساتھ جو کمپیئر کیا جا رہا ہے، جب یہ آیت مبارکہ کمپلیٹ ہوگی تب انشاءاللہ آپ کو اچھے سے ڈیپلی سمجھ آئے گی. لیکن کچھ ایسے دل ہوتے ہیں، کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، نہریں بہتی ہیں. اسی طرح سے کچھ ایسے دل ہوتے ہیں جب ان کے اندر کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا داخل ہو جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تو ان کے دلوں سے بھی یہ نہریں پھوٹتی ہیں، نور کی نہریں، سمجھ کی نہریں. پھر اس کے ذریعے ان کی زندگی کے اندر ان کے اعمال بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ابزارب کرتے ہیں نا، جتنا چیز سے جو چیز انسان جذب کرتا ہے وہی اس کی پرسنالٹی کے اندر نظر آتا ہے. آپ اگر کہیں کہ میں سوشل میڈیا کو دن پورا اسکرول کرتے رہوں، فیس بک کی اسکرولنگ اوپر سے نیچے تک چلتی ہی رہے، یوٹیوب کے اوپر بھی اسکرولنگ چلتے رہے، اور ڈیفرنٹ جو ٹویٹر اور اس طرح کی جو ایپس ہیں، انسٹاگرام، اور وہاں پہ میں سیلیبریٹیز جو سو کالڈ آج کل کی سیلیبریٹیز ہیں، میں ان کو فالو کرتی رہوں، میں ان کو جسٹ دیکھوں، میں نے کوئی کمنٹ نہیں کرنا ہوتا، جسٹ دیکھتی ہوں. لیکن جو آنکھیں دیکھتی ہیں ان کا بھی اثر ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، انسان کی زبان کا، انسان کے ہاتھوں کا، پاؤں کا، سب جگہوں کا زنا ہوتا ہے، سب اعضاء کا زنا ہوتا ہے. پھر جا کے انسان کے پرائیویٹ پارٹس اس کے اوپر ایٹ دی اینڈ مہر لگاتے ہیں. کہاں سے شروع ہوئی تھی بے حیائی؟ کہاں سے یہ ساری چیزیں شروع ہوئی تھیں؟ آنکھ سے. اور آنکھ جا کے کہاں پہ لے کے جاتی ہے؟ الٹیمیٹلی جو ایکچوئل زنا ہے اس کی طرف.
انسان کہے کہ میں فلمس دیکھتا رہوں، میں دنیا کے کلچر، آپ اگر فلم نہیں بھی دیکھتے، آپ صرف ایسے ایسے فیمیلز کی پکچرز آپ دیکھ رہی ہیں جن کی ڈریسنگ کو آپ فالو کرتی ہیں، آپ ان کی ڈریسنگ کو چیک کریے کہ کس طرح کی انہوں نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے، الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ ایسا ہوگا کہ آپ کی سب کانشیس کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، اور ابھی نہیں تو کچھ عرصے کے بعد جب آپ کو موقع ملتا ہے آپ ویسے ہی اسی ماحول کے اندر ڈھل جاتے ہیں، اگر تھوڑا سا آپ کو اسی طرح کے حالات موافق مل جائیں۔ شیطان ہمیں یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ تم اگر فیس بک کھولو گی اور ادھر ادھر کے چینل وزٹ کرو گی، یا پھر یوٹیوب پہ جا کے ادھر ادھر کے چینلز کو اسکرول کرتی جاؤ گی اور تمہارا اس سے ایمان خراب ہوگا۔ وہ اسی طرح سے چھپ چھپ کے حملہ کرتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے نا، تو وہ ڈائریکٹلی نہیں کہتا، بلکہ وہ آپ کو ایک گناہ کروانے کے لیے 10 نیکیوں سے گزارتا ہے، اور الٹیمیٹلی جا کے پھر 11ویں جگہ پہ ایسا گناہ کرواتا ہے کہ وہ 10 کی 10 نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حبطت اعمالہم۔ تو ہم نے شیطان کی ٹریپ سے بچنا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو سخت ہونے سے بچانا ہے۔ نشانی آ جانے کے بعد انسان کا حق بنتا ہے، بلکہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرے، وہ سمجھے کہ اس کا مقصد کیا ہے، نہ تو اس کی زندگی ایسے فضول ہے، بیکار ہے، اور نہ ہی موت، نہ زندگی کے اندر ہونے والے واقعات، نہ آس پاس آنے والی چیزیں جو اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ عبادات ہر ایک اپنی انرجی ہوتی ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کو سکون ملتا ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کو سکون ملتا ہے، آپ میوزک سنتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سکون ملتا ہے، اور اگر تھوڑی دیر کے بعد آپ بند کرتے ہیں میوزک تو آپ ٹوٹلی ڈپریشن کے فیز میں ہوتے ہیں۔ جس جگہ کے اوپر آپ نے بہت زیادہ گناہ کیے ہو نا، اس جگہ کو بھی انسان کو چھوڑنا چاہیے، تھوڑا سا انوائرمنٹ چینج کرنا چاہیے۔ آپ نے اگر کسی روم کے اندر بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، آپ ایک جگہ ایک کونے میں رہتے تھے، آپ اس جگہ سے دوسرے کونے میں شفٹ ہو جائیں اور کوشش کریں کہ نئے کونے کے اندر ہم سے گناہ نہ ہوں، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے شخص کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا، جب اس نے 100 قتل کر لیے تھے، اس کے بعد اس کو کہا گیا تھا کہ تم نے وہ جگہ چھوڑنی ہے، نئی جگہ کے اوپر جاؤ، وہاں پہ جا کے پریکٹس شروع کرو۔ تو یہ جو جگہیں ہوتی ہیں، جن جگہوں کے اوپر گناہ ہوتے ہیں نا، یہ بھی انسان کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ ڈالتی ہیں۔ تو یہ جو گناہ ہے نا، ان کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ جو ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر تو وہ گناہ چھوڑ دے، اس سے توبہ کر لے، پھر تو وہ گناہ، وہ جو داغ دھبا سیاہ دھبا تھا وہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ بار بار کرتا جائے تو وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جس انسان کا دل ہی سارا کا سارا تاریک ہو جائے، کیا اس کا دل سخت نہیں ہوگا؟ پھر جب گرج و چمک ہوگی، وہ اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے عاجز ہو کے نماز کی طرف بھاگے گا، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگے گا۔ وہ اس نہیں کہے گا یار میں اس کی سیلفی بھی لے لیتی ہوں، میں اس کی ویڈیو بھی ایک بنا لیتی ہوں، پتہ نہیں یہ مومنٹ آئے نہ آئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا ہر ایک اسپیکٹ کے اوپر۔ جب اس کے دل کے اندر روشنی داخل ہو جائے گی، جب وہ گناہوں سے بچتا رہے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کو ایسا شخص بنا دیں گے کہ جب آس پاس کے لوگ انسان نما شیاطین ہوں یا پھر جو ایکچوئل شیاطین ہیں، وہ اگر اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اس کو بتائیں گے یار آج ایک ہی دن کی بات ہے، آ جاؤ اور ہماری مجلس کے اندر آ جاؤ، جہاں پہ خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ پارٹیسپیٹ کر لو، شادی بیاہ کے فنکشنز ایسے جو کہ فضولیات کے اندر آتے ہیں وہاں پہ جب آس پاس کے لوگ بلائیں گے، یا پھر یہ سوئم کی رسم، یہ 40ویں کی رسم، یہ 15ویں کی رسم، اس طرح کی رسومات کے اندر، برتھ ڈے پارٹیز کے اندر، ان طرح کی چیزوں کے اندر جب اس کو بلایا جائے گا نا، وہ کہے گا سوری میں نہیں آ سکتا، میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں ایسے لوگوں کے اندر بیٹھی جن کے اندر اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اگر میں کوئی کام نہ کروں، میں سنگنگ نہ کروں، میں ڈانسنگ نہ کروں، میں کیک نہ کاٹوں، اگر میں صرف وہاں پہ بیٹھوں تو پھر بھی میرا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ ہمیں تو جہاں پہ ایسی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں پہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں پہ بیٹھنے تک کی اجازت نہیں ہے، پھر ہم وہ کام کریں گے کبھی؟ یہ تب ہوگا جب ہمارے دل پتھروں سے زیادہ سخت نہیں ہوں گے، بلکہ پتھر تو پھر بھی اچھے ہیں، کبھی ان سے پانی جذب ہوتا رہتا ہے، کبھی تو ایسا مومنٹ آتا ہے نا کہ ان کے اندر سے خیر پھوٹتی ہے، کبھی تو ان کے اندر سے پانی پھوٹتا ہے، نکلتا ہے، بہتا ہے۔ انسانوں کے دل سے کے اندر سے خیر کب پھوٹے گی، کب نکلے گی؟ جب وہ خیر کو اپنے اندر ابزارب کرے گا۔
اور خیر تب اپنے اندر ابزارب کر پائے گا انسان جب اللہ کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرے گا، جب وہ اپنی عقل کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے اپنے دلوں کو سخت ہونے سے بچانا ہے، اور یہ ایسے ہی پاسبل ہے کہ جیسے جب ہم اپنے تمام کام ایسے کر لیں کہ جو خلاف شریعت نہ ہوں، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ سب سے زیادہ آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے، کیونکہ آنکھوں سے گناہ شروع ہوتے ہیں اور پھر جا کے تو بڑھتے جاتے ہیں اور انسان فن لیول کے اوپر پہنچ جاتا ہے، سرکشیوں کے اندر چلا جاتا ہے، نافرمانیوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صرف آنکھ کا پردہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آنکھ کا پردہ کرنے سے آپ اتنے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے شرور سے بچ جاتے ہیں، فتنوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور ہم سوال کرتے ہیں آگے سے کہ آنکھوں کے پردے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تو آنکھوں کا پردہ نہیں کرتے، ہم تو نامحرم کو دیکھ بھی لیتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی گندگی بھی دیکھ ہی لیتے ہیں، کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ یہ چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ ڈی سینسٹائز کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک جگہ پہ بہت زیادہ اسمیل ہے، آپ جاتے ہیں، پہلے 5 منٹ آپ کو گھٹن فیل ہوگی، یار میں کس مقام پہ آ گیا ہوں، کس جگہ پہ آ گیا ہوں۔ پھر آدھا گھنٹہ اگر اس جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ اس جگہ پہ اسمیل بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب انسان سٹارٹ میں کوئی گندگی دیکھتا ہے نا، ادھر ادھر کا کلچر جس کے اندر ڈریسنگ اس طرح سے ہوئی ہو کہ جو نازیبا ہو، اور انسان ڈریس پہنے ہوئے بھی ان ڈریسڈ لگ رہا ہو، اور پھر ہم کہیں کہ یار استغفر اللہ، یہ کیسی ڈریسنگ ہے۔ لٹرلی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فار دی فرسٹ ٹائم ایسے ان کا ریئیکشن ہوتا ہے، استغفر اللہ، یہ کیسی ڈریسنگ ہے، اور بار بار دیکھتے رہتے ہیں، بار بار دیکھتے رہتے ہیں، بار بار، اور الٹیمیٹلی ایک ایسا مقام آتا ہے ان کی زندگی کے اندر کہ وہ خود وہی ڈریسنگ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ڈی سینسٹائز ہو چکے ہوتے ہیں نا، ان کو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اگر انسان بالی ووڈ کی موویز دیکھتا رہے، ہالی ووڈ کی موویز دیکھتا رہے، وہاں پہ ڈریسنگ جیسی ہوتی ہے، وہ اگر واپس آ کے ایک عالم دین کو دیکھے گا یا ایک فیمیل عالمہ کو دیکھے گا جس نے گاؤن کیا ہوا ہے، جس نے اللہ کی حدود جو سیٹ کردہ حدود ہیں ان کو بحال رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے وہ ہنسے گا نہیں کہ یہ کیسے آکورڈ سے لوگ ہیں، بیکورڈ سے لوگ ہیں، پینڈو لوگ ہیں۔ وہ اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی نظروں کے اندر بے حیائی چھا چکی ہوتی ہے۔ تو نظروں کی سب سے پہلے حفاظت کرنی ہے۔ جب نظریں ٹھیک ہو جائیں گی نا، پھر ہمارے دل آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ پاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نظروں کی حفاظت ہوگی تو دل ٹھیک ہوگا۔ آپ کہیں ادھر بھی دیکھوں، اور دل تو بچے کی طرح ہوتا ہے نا، کبھی ادھر اچھلتا ہے کبھی ادھر، تو جب آپ اس کے اندر بریک نہیں نا لگاتے تو پھر دل کے اوپر اٹیک کرتا ہے شیطان۔ شیطان کا سب سے بڑا اٹیک جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے۔ جب اس کا دل کے ساتھ جب شیطان کھیلنا شروع کر دیتا ہے نا، اس کے بعد باقی تمام گیمز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، پھر تو باقی سارے کام کروانے اس کو آسان ہو جاتے ہیں۔ میرا دل کر رہا ہے میں یہ کروں، میں دل کر رہا ہے کہ میں یہ نہ کروں، اللہ نے حکم دیا لیکن میرا دل نہیں کر رہا میں یہ کروں، کیوں؟ کیونکہ شیطان اس کے دل کے اوپر حاوی آ چکا ہوتا ہے۔ تو انسان کے دل کے اندر جو راستے داخل ہونے کے ہیں، وہ انسان ڈائریکٹلی دل کے اوپر جا کے نہیں بیٹھ جاتا کہ تم یہاں پہ بیٹھو، نہیں، انسان اگر اپنے کانوں کی حفاظت ہی نہ کر رہا ہوتا، اس کو نظر آتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو اعضاء ہیں نا، سارے ایز اے سیکیورٹی گارڈ کام کرتے ہیں۔ زبان ہو گئی، آنکھیں ہو گئیں، ہاتھ پاؤں سب، خواہشات، یہ ساری کی ساری چیزیں ایز اے باڈی گارڈ ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اب جب شیطان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کی نا کمزوری یہ ہے کہ یہ آنکھوں سے بڑی بے حیائی کرتی ہے، تو جب اس کو پتہ چل جاتا ہے نا، وہ پھر آنکھوں کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے اس کے کان جو ہے نا بڑی کانوں کی کچی ہے، گانے وغیرہ سن لیتی ہے، یا کوئی اس کے سامنے غیبت کر لے، مزے سے بیٹھ کے غیبتوں کے اندر انوالو ہو جاتی ہے، اور دوسروں کے گناہ اپنے سر لے کے اپنی ساری نیکیاں دھو دھا کے لوگوں کو دے کے اٹھ جاتی ہے، پھر انسان کا جو دل ہے نا، وہ دل تک پہنچنے کا راستہ شیطان جو ہے نا وہ کانوں کا راستہ استعمال کرتے ہوئے دل تک پہنچتا ہے۔ پھر وہ آپ کو آرڈر دیتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، یس بوس آپ کہیں ہم نے مان لیا، اور شیطان کے قدموں کی پیروی کر کے، شیطان کو مان کے ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہم کہاں پہ جائیں گے؟ جس کا ٹھکانہ خود آگ ہے، کیا اس کے قدموں کے اوپر چلتے ہوئے ہم آگ میں نہیں پہنچیں گے؟ تو اپنے جو اعضاء ہیں نا، ان کو صرف دلوں کو صاف کرنا یا دلوں کو پاک رکھنا، دلوں کو شیطان سے بچانا تبھی ممکن ہے جب ہم باقی جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں ان کی حفاظت کریں۔ آنکھ وہ دیکھے جو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں، کان وہ سنے
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری بندی یہ سنے. ہر اس چیز کو چھوڑ لیجئے جو لغو ہو. اور پھر اگر آپ آنکھوں کے ذریعے شیطان آپ کو آپ کے دل تک پہنچ جاتا ہے، آپ کے سینے کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، آپ کی رگوں کے اندر دوڑنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں، بڑے بدتمیز، گالم گلوچ کے اندر بڑے فاسٹ. کوئی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. غیبت کے اندر سب سے پہلے تانا مارنے میں تو فار دی ویری فرسٹ ٹائم وہ بس کوشش کرتے ہیں کہ پہلا موقع ہاتھ سے جانے نہ دوں. ایپ کسی کا نکالنا ہو، یار اس کا قد دیکھو، اس کی اس کی آنکھیں، اچھا اس کے کان دیکھ لو، اس کا چہرہ، اس کا جو کمپلیکشن ہے وہ دیکھو. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالوں کے اوپر، ناخنوں کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یار اس کے ناخن ایسے میں ناخن ایسے کیوں نہیں. ایپ نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ صورتوں میں سے. جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کو پرفیکٹ بنایا ہے، میں جسے چاہتا تھا نا میں نے اس بندے کو ویسا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں اپنا نام رکھیے کہ میں افشاں کو، اور آپ اپنا نام رکھیے سب لوگ کہ میں اس کو ایسا بناؤں. پھر لوگ آپ میں سے ایپ نکالیں یا آپ لوگوں میں سے ایپ نکالیں. تو جب انسان کی زبان کا تیز ہو جاتا ہے انسان نا، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ الفاظ کیا ادا کر رہا ہے، آیا کہ اس کو وہ بولنے بھی چاہیے یا نہیں. تو شیطان پھر زبان کے ذریعے انسان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر زبان کے ذریعے شیطان جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر جاتا ہے، اور پھر دل کو کہتا ہے یہ بولو، انسان بولتا ہے. اس ٹائم پہ غصہ کرو، کرتا ہے. اس کو تھپڑ لگاؤ، لگاتا ہے. تو پھر اس کا اپوزٹ یہ بھی ہے نا کہ جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے ہاتھ بن جاتے ہیں. جن سے کوئی چیز پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں بن جاتے ہیں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس کو دیکھتا ہے. تو جس کے دل کے اندر اللہ کے بجائے شیطان ہوگا، پھر شیطان اس کا ہاتھ ہوگا، پھر شیطان ہی اس کا پاؤں ہوگا. شیطان کہے گا اس راستے پہ چلو، انسان کہے گا ہاں جی چلتا ہوں. اور اسی طرح سے جب شیطان کہے گا رک جاؤ تو انسان کہے گا ہاں جی رک جاتا ہوں. شیطان کہے گا دیکھو، یہ دیکھو، انسان دیکھے گا. جب شیطان کہے گا کہ اس راستے کے اوپر چلو، اس جگہ کے اوپر تم اپنی زبان کو استعمال کرو، اپنی باڈی کو استعمال کرو، اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کرو، اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کرو اللہ کی نافرمانی کے اندر، وہ ڈیفینیٹلی کرے گا. کہ شیطان آپ کو کبھی بھی یا ہمیں یا مجھے کبھی بھی بہلائی کا حکم نہیں دے سکتا. وہ اگر ایک نیکی دکھلا رہا ہے نا تو اس کے پیچھے پھر وہ 10 برائیاں لے کے آ رہا ہے. اس نے تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کو، وہ وہی ہے، شیطان وہی ہے جس نے فرعون کو گمراہ کیا، جس نے ابو جہل کو گمراہ کیا. شیطان ہی ہے نا. تو اب دیکھیں کہ یہ وہی ایکسپرٹ شیطان ہے. اس کے آگے ہم کیا ہیں؟ ہم نے اپنے دلوں کے اندر اللہ کی یاد کو بسانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے تاکہ ہمارے دل تاریک نہ ہو جائیں. اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، آگے پہنچانا بھی ہے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی یاد اس قدر ہو کہ شیطان کو جگہ نہ ملے، گنجائش نہ ہو. کیونکہ اگر دل کا خانہ خالی ہوگا جہاں پہ اللہ کو ہونا چاہیے، اس خانے کو پر کرنے کے لیے پھر شیطان لازمی آئے گا. تو ہم نے اپنے دلوں کو سخت نہیں کرنا، ہم نے اپنے دلوں کو نرم رکھنا ہے انشاءاللہ، تاکہ وہ حق کو قبول کر سکیں، حق کو سن سکیں، حق کے اوپر عمل کر سکیں. خدا را گناہوں کو چھوڑ لیجئے، زندگی بہت مختصر ہے. یہ میوزک، یہ ڈراماز، یہ فیس بک کے اوپر سکرولنگ کرنا، ویسے ہی ٹائم پاس کے لیے یوٹیوب کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر بھی آپ ایسے بار بار کسی کے اسٹیٹسز دیکھنے کے لیے آپ کھول کے بیٹھ جائیں اور پورا 1 گھنٹہ ضائع ہو جائے. اور کبھی کبھی نیٹ سلو ہوتا ہے، اسٹیٹس کھلتے ہوئے 10 منٹ لگ جاتے ہیں. 3-4 گھنٹے آپ واٹس ایپ کے اوپر اسپینڈ کر لیں. اگر جسٹ کام کی بات ہے تو آپ کیجئے، آپ کلاسز لے رہے ہیں آپ لیجئے. بٹ اگر آپ جسٹ اسکرولنگ کے لیے یا اسٹیٹس دیکھنے کے لیے یا اگر فضول کی باتیں کرنے کے لیے اگر آپ 5-6 گھنٹے اپنے دن کے ضائع کر لیتے ہیں تو پھر یہ بے وقوفی کی بات ہے یا عقل مندی کی بات ہے؟ پھر اس سے ہمارے دل نرم ہوں گے یا سخت ہوں گے؟ پھر اس سے ہمارے دلوں کے اندر تقوی آئے گا یا پھر ہمارے دلوں کے اندر بھی بے حیائی اور اللہ کے ساتھ بغاوت والے ایلیمنٹس ہمارے دلوں کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے جن کے اندر سے خیر پھوٹے،
تو ایسے کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جن کے اندر سے نہریں پھوٹتی ہیں، تو کچھ ایسے دل بھی ہوتے ہیں جن کے اندر سے خیر پھوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس دل کے اندر خیر جائے گی تو اس سے نکلے گی، اور خیر کو جانے کے لیے دل کو صاف رکھنا، دل کو روشن رکھنا ضروری ہے، اور دل تب روشن ہوگا جب اس سے سیاہ نقطے ختم ہوں گے۔ سیاہ نقطے کب ختم ہوں گے؟ جب انسان گناہوں کو کرنا چھوڑ دے گا، جب حرام کاموں کو چھوڑ دے گا، تب جا کے پھر اس کے دل کے اندر ہدایت داخل ہوگی، اس کا دل ہدایت کے لیے تیار ہوگا، اور جب ہدایت ملے گی تو پھر انشاءاللہ وہ ایسی خیر کے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو استعمال کریں گے کہ واقعی میں جیسے پتھروں سے نہریں پھوٹتی ہیں، ایسے اس کے دلوں کے اندر سے، اس کے دل کے اندر سے ایسے خیر اور بہلائی پھوٹے گی، اور دوسرے اس سے مستفید ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ایسے قلوب سلیم سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیں، ہر ایک کام کو سنوار دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے ہر ایک نیک کام کو، ہر چھوٹی چھوٹی سی بات کو جو ہم اپنی حیثیت کے مطابق بہت ہی عاجزی کے ساتھ جو چھوٹی موٹی نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائیں، اور ہم اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی عبادات کو پیش کر سکیں، بس چھوٹی موٹی جو کوشش ہوتی ہے، جو ہم پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں، اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں۔ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں، جتنے بھی لوگ گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو گناہوں سے نجات عطا فرما دیں۔ جتنے بھی لوگوں کے پیارے اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائیں، اور پیچھے جو لوگ رہ گئے جو پریشان ہیں ان کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر بھی صبر عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو صدقہ جاریہ بنا لیں اپنے والدین کے لیے، اور ہمارے لیے بھی کوئی ایسا صدقہ جاریہ ہو جو قیامت تک قیامت کے آنے تک کہ انسانوں کے اندر وہ چلتا رہے، بس چلتا رہے چلتا رہے، اور اس کا اجر ہمیں پہنچتا رہے قبروں کے اندر بھی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں دیکھا کہ 3 قسم کے پتھروں کا تذکرہ ہوا ہے، کہ ایک کچھ ایسے ہیں جو جن کے اندر سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، دوسرے ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے، تیسرے ایسے ہوتے ہیں جو خوف ہی کی وجہ سے گر کے ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اب ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ دیکھیں ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، پہاڑ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ جو پتھر ہمیں نظر آتے ہیں نا، ہر جو چیز، جو پتھر ہوں، چرند پرند، یہ آس پاس کے آپ کو جو بے جان زمین مٹی جو آپ کو نظر آتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے نا، وہ اللہ کے ہاں، وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے، دائیں بائیں سجدہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ سورہ نور میں آتا ہے نا کہ ہر چیز کی اپنی نماز اور تسبیح کو، ہر چیز نے اپنی نماز اور تسبیح کو جان لیا، تو ہر چیز اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ احد پہاڑ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ پہاڑ انسانوں سے محبت کرتے ہوں، ہم چل رہے ہوں اور آس پاس کے درخت ہم سے محبت کرتے ہوں، آس پاس کے پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہوں، آس پاس کے پتھر ہم سے محبت کرتے ہوں، جس روم میں آپ رہتے ہیں آپ کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز آپ سے محبت کرتی ہو، جو بے جان چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ایکچولی اللہ تعالیٰ کی یہ تصویر بیان کر رہی ہوتی ہیں، ہر ایک کا ڈیفرنٹ انداز ہے، ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ اکبر، ایک پہاڑ جب انسان سے محبت کر سکتا ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ میں اللہ کی اس قدر قریب ہو جاؤں کہ اللہ کی مخلوق مجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائے، قرآن مجھ سے محبت کرے، کہ قرآن میرا سفارشی بنے، کہ قرآن میرے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی، یا الہی اس کو نا میں جنت میں لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ، وہ جنت کے راستوں کی طرف قرآن رہنمائی کرے ہماری۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ کے اندر ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت ملنے سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا، اللہ اکبر۔ پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، پتھر ہم سے محبت کر سکتے ہیں کب؟ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کے اندر آ جائیں گے۔ جب انسان سے اللہ محبت کرتے ہیں نا، بس انسان کو اللہ کی محبت کے پیچھے جانا ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں اس انسان کی محبت مل جائے، ہمیں والدین کی اٹینشن مل جائے، ہمیں ٹیچرز کی محبت مل جائے، دوستوں کی، بہن بھائیوں کی، ہسبینڈ کی، وائف کی، ہمیں ان لوگوں کی محبتوں کے پیچھے بھاگنا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ میری محبت کے پیچھے آؤ۔ جب ہم اللہ کی محبت کے پیچھے جاتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ اچھا جبرائیل السلام سے کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فلاں بندی سے محبت کرتا ہوں،
تم بھی اس سے محبت کرو. فرشتے پھر اس انسان سے محبت کرتے ہیں, پھر لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں, پھر لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ اوپر صرف لوگ نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق بھی ہم سے محبت کر سکتی ہے. ہم نے پانا کس کو ہے؟ اللہ کی محبت کو. بس اللہ کو پا لیا, اللہ کی محبت کو پا لیا, باقی چیزوں کی محبت آٹومیٹکلی آ جائے گی, ہمیں کسی قدر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اللہ اکبر, ایک کھجور کا تنا, اس کی ہمارے ہاں کوئی ویلیو ہوتی ہے؟ کبھی اس کو ہم لات مار کے ادھر پھینک دیتے ہیں, کبھی ادھر پھینک دیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا, کٹی ہوئی لکڑی کا ایک تنا ہو چھوٹا سا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. ایک عورت آئی جو لکڑی کا کام کرتی تھی, تو اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دوں. تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ممبر بنا کے بھجوا دیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر خطبہ دے رہے تھے, اس ممبر کے اوپر بیٹھ کے نا. تو اس تنے کو مسجد نبوی کے ایک کونے کے اندر رکھ دیا گیا, جس کے ساتھ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے نا خطبہ دیا کرتے تھے. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, تو وہ تنا آپ کی جدائی میں اس طرح سے پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے جیسے ایک بچہ روتا ہے. اللہ اکبر. ایک کھجور کے تنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. تو ہم جب اللہ کے محبوب انسان بننے کی کوشش کریں گے, ہم تو اس لیول کو کبھی اچیو نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالی انبیاء کے درجات کو مزید بلند کریں, ہمیں انبیاء کے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیں. وہ تنا رو رہا ہے, پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہے. احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. تو وہ جو تنا رو رہا تھا نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منگوایا اور اسے اپنے ساتھ لگایا, تو وہ خاموش ہو گیا. اللہ اکبر. جمادات کے اندر بھی اللہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, یعنی کہ اللہ نے اپنی محبت رکھی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھی ہے. تو یہ جو پتھر ہوتے ہیں نا, یہ بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے خیر نکلتی ہے. ان کے اوپر اگر ماریں آپ, ان کے اوپر اگر ان کو توڑنے چاہیں, پھوٹ پڑتے ہیں, ان کے اندر سے کوئی نہ کوئی خیر نکل ہی آتی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اسی طرح سے کچھ دل بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سے تھوڑی سی خیر داخل ہو جائے نا, تھوڑا سا ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جائے, تلاوت کیا جائے, ان کو سمجھایا جائے, ان کے اندر سے نہریں بہ پڑتی ہیں, ان کے اندر سے خیر پھوٹ پڑتی ہے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, ان کے دل ہدایت کو پانے کے لیے تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے, وہ اپنی آخرت کو پرائرٹی بنا لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر سے خیر داخل ہو اور نکلے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹتے ہیں اور ان کے اندر سے تھوڑا بہت پانی نکل جاتا ہے. واقعی میں کچھ ایسے دل ہوتے ہیں جن کے اندر سے, جن کو تھوڑا بہت گائیڈ کیا جاتا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے, مجھے تو نہیں پتا تھا, انشاءاللہ میں آج کے بعد اس کے پر عمل کرنا سٹارٹ کر دوں گی. تو مطلب کہ وہ بھی, ان کے اندر بھی قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, بٹ ایز کمپیئر ٹو جن کے دل سے نہریں بڑھتی ہیں, ان کی نسبت کم. اور تیسرے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. ایسے دل جن کے سامنے اللہ کا کلام تلاوت کیا جائے, اللہ کا کلام پڑھا جائے, اللہ کا حکم بیان کیا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتایا جائے, وہیں پہ گر پڑتے ہیں, وہیں پہ وہ سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ بس میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا دیا, اللہ کے حکم کے سامنے گرا دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے گرا دیا. آپ جہاں مجھے میرا اللہ لے جائے گا میں وہاں جاؤں گی, جہاں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے جائیں گے, جہاں پہ ان کے احکامات لے کے جائیں گے, میں نے بس اس راستے میں خود کو ڈال دیا. تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے دلوں کو کوشش کرنی ہے ایسے ہو جائیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑیں, ریزہ ریزہ ہو جائیں, اور جو ہی اللہ کے احکامات کو سنیں تو اس کو فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جائیں, اور ان کے اندر سے نہریں پھوٹتی رہیں خیر کی. نہ صرف ہم خود ان سے فائدہ اٹھائیں بلکہ دوسرے لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یاد رکھو جو کچھ بھی تم کرتی ہو نا, ہرگز اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. تم کہو کہ میں نیکی کروں, لوگ نہیں دیکھ رہے تو نیکی نہ کروں, اللہ دیکھ رہا ہے, اس کے لیے نیکی کرو. تم اگر گھر میں کھانا پکاتی ہو, لوگ کہتے ہیں کتنا برا بنایا ہے, بٹ اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ تم چاہتی تھی کہ اچھے سے ان کے پیٹ بھر جائیں, کھانا کھا لیں, ان کو تکلیف نہ ہو, بھوک کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ فیس نہ کرنی پڑے, پھر ان کی عبادات کے اندر خشوع و خضوع میں کمی نہ آئے کہ کہیں بھوک کی وجہ سے یہ کھڑے نہ ہو پائیں. تو تمہاری جو نیت تھی نا, وہ تمہیں اس کا اجر مل چکا. اب ان کے ٹونٹ کی وجہ سے تم نے یہ نہیں کہنا کہ اوہو میں آئندہ کے بعد آپ کو کھانا نہیں بنا کے دے سکتی کیونکہ آپ نے میری تعریف نہیں کی. اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو چکا. اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتی ہو. 10 سال تم نے کسی کے اوپر احسان کیا, 11ویں سال آ کے اس انسان نے آپ کو ٹھکرا دیا,
آپ نے اس نے آپ کو لات مار کے باہر پھینک دیا، دھکا دے کے نکال دیا، آپ کے اوپر دروازے بند کر دیے. اللہ بھولا نہیں ہے جو آپ نے دوسروں کے اوپر احسانات کیے ہیں. اللہ ہرگز بے خبر نہیں ہے. انسان بھول سکتے ہیں. انسانوں کو معلوم نہیں کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر کون کون سے کسی انسان نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں، کس انسان نے مجھے سپورٹ کیا ہے. آج میں جس مقام کے اوپر ہوں، کتنے زیادہ لوگوں کی اس کے پیچھے قربانیاں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھولتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ ان لوگوں کی قربانیوں کو بھولائے، نہ تمہاری قربانیوں کو بھولے گا. نہ کسی گناہ کو بھولتا ہے، نہ ہی کسی نیکی کو بھولتا ہے. تو یاد رکھو، گناہوں سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم گناہ کر رہی ہو چھپ چھپ کے. اور نیکی کے راستوں پہ چل پڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری ہر ایک نیکی سے باخبر ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اگر ہمارے دل میں ہونا کہ میں کوئی نیکی کری ہوں، اب پرائم منسٹر جانتا ہے کہ میں فلاں فلاں کام کری ہوں، میں بھلائی کے کام کری ہوں، میں خیر کے کام کری ہوں، تو وہ مجھے اپریشیٹ کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا جس انسان کے اندر تقویٰ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے، تو اس انسان کی نیکی کرنے کا لیول کیا ہوگا، اس کی موٹیویشن کس قدر ہائی ہوگی ہمیشہ. تو ہمیں اللہ کو پرائورٹی دینی ہے. نیکی کے اوپر اس لیے کام کرنے ہیں. کسی کو پانی پلانا بھی نیکی ہے. آپ اگر پانی دیں کسی کو، خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی تھوڑی سی گندگی گر جائے یا کوئی ایسا ٹکڑا کوئی گر جائے، وہ آپ کے اوپر، آپ کے منہ کے اوپر اگر پانی کو گرا دے، آپ سامنے سے اسمائل کیجیے، کیونکہ آپ نے اس کو پانی پلانے کا حق ادا کر دیا. آپ نے اپنی نیکیاں، آپ کے اجر آپ کو مل گئی. اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آگے سے ریئیکٹ کرتا ہے کیسا یا نہیں. تو ہم نے اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے اپنے اجر کو ضائع نہیں کرنا. نیکیاں کسی کو سلام دینے سے لے کے، کوئی اچھی بات کہنے سے لے کے، مسکرانے سے لے کے، دوستوں کے ساتھ مسکراہٹ سے ملنے سے لے کے، کھانا پکانا، کپڑے دھو دینا کسی کے، اپنے گھر والوں کے، اپنے آس پاس کی جتنی بھی آپ کی بہن بھائی سب لوگوں کے، اور اس کے بعد کھانے کے بعد برتن دھو لینا، اور اس کے بعد گھروں کی صفائی وغیرہ کر لینا، ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کر لینا. کسی کو ایون دیٹ اگر اس کو بالوں میں کنگھی کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے، آپ کہیں کہ آؤ میں آپ کو کنگھی کر دیتی ہوں. دیز لٹل اسمال جو گڈ ڈیڈز ہیں نا، یہ بھی انسان کے لیے بہت میٹر کرتے ہیں. آپ نے اگر ایک انسان کو کنگھی کی، اس کے سر میں سکون آ گیا، اور وہ 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے پرسکون ہے. آپ نے ایک انسان کو سکون پہنچا دیا، ایک انسان کو راحت پہنچا دی. آپ کسی کو پیسہ دے کے کسی کو دل کی سکون، وہ جو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، وہ نہیں دے سکتے. آپ نے اس کو 3 سے 4 منٹ کے اندر کنگھی کی، اس کے سر کے اندر اچھے سے تیل لگایا، اور اس کے بالوں کو آپ نے سمیٹا، اور اس طرح سے آپ نے اتنا بڑا اجر کما لیا. چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری والدہ شاید مدرسے میں نہیں جاتی تو ان کی نیکیاں کم ہیں، ان کی نیکیاں اس قدر ہیں کہ ہم ان کے لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے. قربانیاں قربانیاں قربانیاں، وہ سیکریفائس کا لیول ہوتا ہے. تو ہم نے انشاءاللہ نیکی اس لیے کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور برائی سے اس لیے بچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایسے آہستہ آواز میں نہیں پڑھنا، بلکہ اونچی آواز میں پڑھیے گا. ناؤ تسمیہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میرے ساتھ آپ نے اونچی آواز میں رولز اینڈ ریگولیشنز پریکٹس کرنے ہیں. افتطمعون، افتقو، تو آ کے اوپر آواز کو لانا ہے. تطمعون ان یؤمنوا، ان یؤمنوا لکم. لکم اس طرح سے زور نہیں دینا میم کے اوپر، بلکہ لکم. وقد کان، وقد دال کے اوپر کلکلا، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ. اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا. کلام اللہ ثم، اس کو ثم نہیں بلکہ ثا کی آواز کلیئر کیجیے. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون. عقلوہ اور وہم دو جگہوں پہ ہا آ رہی ہے، اور یعلمون میں آئین. اکثر لوگ ہا کو ہا پڑھ لیتے ہیں اور آئین کو حمزہ پڑھ لیتے ہیں. دونوں کو دھیان سے پڑھیے. عقلوہ، یہ اکلو، اکلو نہیں ہے، ٹھیک ہے، حمزہ نہیں، آئین. عقلوہ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ۔ ٹرانسلیشن بھی ساتھ میں دیکھتے ہیں۔ افتطمعون، پھر تم امید رکھتے ہو، یا کیا پھر تم امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم تم پر، وقد کان حالانکہ تحقیق کانا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون جو سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر، یحرفونہ وہ اسے بدل ڈالتے ہیں، من بعدہ اس کے بعد، ما جب، عقلوہ انہوں نے اسے سمجھا، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ بنی اسرائیل کا ہم تذکرہ پڑھے تھے اس سے پہلے، اور جس سے کہ ہم نے گائے کا واقعہ دیکھا، جس طرح سے اس صورت کا نام بھی آپ کو پتہ نا سورۃ البقرہ ہے، اور بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، البقرہ، وہ ایک خاص گائے تھی، اور وہ گائے کون سی تھی اس کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ وہ کون سی تھی، جس کو بنی اسرائیل نے بڑی کوشچننگ کرنے کے بعد، سوالات کے اوپر سوالات کرنے کے بعد، بڑا ٹالنے کے بعد، ہیلے بہانے کرنے کے بعد، آخرکار انہوں نے جس کو ذبح کیا تھا، اور یہ وہی گائے تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک مردہ انسان کو زندہ کر دکھایا، اور اپنی یہ نشانی دکھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکالنے کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ سے روح لوٹانے پہ، زندگی دینے کے اوپر قادر ہے۔ ساری نشانیاں کے بعد، دیکھنے کے بعد، اتنی زیادہ نعمتیں پانے کے بعد، کھلم کھلا جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، آنکھوں کے سامنے فرعون ڈوب رہا ہے، آنکھوں کے سامنے ان کو اتنی ساری نعمتیں مل رہی ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں کو بھی اعتراض تھا کہ ہم میں سے تو بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے اندر سے نہریں پھوٹتی ہیں، لیکن ان کے دلوں سے تو کوئی خیر نہیں پھوٹتی ہے، ان کو ہمارے ساتھ کیوں کمپیئر کیا جائے؟ تو ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید فرمایا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کیا تم ان سے یہ امید لگاتے ہو، یہ طمع رکھتے ہو، یہ لالچ رکھتے ہو کہ تمہارے اوپر یہ ایمان لے کے آئیں گے؟ حالانکہ اگر ایسی بات ہو نا کہ انسان کو علم نہ ہو تو وہ اس کے پاس عمل نہ ہونا، پھر اس کا ایک چانس ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس علم آئے گا تو وہ عمل کرنا سٹارٹ کر دے گا، لیکن ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے، ایک ایسے فریق بھی ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں۔ اب ہمیں سے کتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں نا، یعنی کہ اللہ کے کلام کو سننے سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں وہ جانتے ہیں، ان کے پاس علم ہے، وہ جاہل نہیں ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، پھر اس کے بعد وہ اسے بدل ڈالتے ہیں سمجھنے کے بعد، اور وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کس کس طرح کی چینجز کی ہیں۔ اگر اس آیت مبارکہ کو میں اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کروں، آپ اپنی لائف کے ساتھ اپنا نام لے کے اس کو ریلیٹ کیجئے کہ کیا آپ کو یا مجھے اللہ کے کلام کے بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں ہے؟ کیا ہم اللہ کے احکامات کو جانتے نہیں ہیں؟ جانتے ہیں نا الحمدللہ۔ بیسک جو حلال اور حرام کی چیزیں، کیا ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جہالت کی رسومات ہیں، کس طرح کی ڈریسنگ اسلام ہمیں الاؤ کرتا ہے، کس طرح کے ریلیشن شپس ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر بلڈ کرنے ہیں، کس طرح کے نہیں کرنے، کس طرح سے رشتوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے، کس طرح سے وعدوں کی پاسداری کرنی ہے، جھوٹی قسمیں نہیں کھانی، شرک اور بدعات سے بچنا ہے۔
ہر بات کے اوپر تحقیق کرنی ہے، آیا کہ یہ درست ہے بھی جس کے اوپر میں عمل کر رہی ہوں بچپن سے یا نہیں، یا جسٹ میں آباء و اجداد کی تقلید کر رہی ہوں اور وہ بھی اندھی تقلید۔ علم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہم جانتے ہیں نا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں نا، لیکن کیا کرتے ہیں کہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کے اوپر سزا دیں گے، خاص کر کبیرہ گناہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سزا متعین کی ہے، بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر یہ سزا ہے، لیکن ہم پھر بھی بھاگ دوڑ کے وہی کام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ وہی رویہ نہیں اختیار کر رہے جو بنی اسرائیل نے اپنی کتب کے ساتھ کیا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سمجھا۔ سب سے پہلے سمجھنے کا پروسیجر ہوتا ہے کہ سمجھ آ جائے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے عقل اسی لیے دیا نا تاکہ وہ سمجھے۔ جب انسان سمجھ کے، جان بوجھ کے، پھر وہ کہے کہ ثم یحرفونہ، پھر وہ اسے بدل ڈالے، وہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتی یا پڑھتا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، نہیں اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک تو بڑے غفور الرحیم ہیں۔ پھر خائن مومن کبھی خیانت کرنے والا نہیں ہوتا، خائن نہیں ہوتا، لیکن ہم چھوٹی موٹی خیانت کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ غیبت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بتا دیا کہ جس سے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے یہ، تو تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو کیا تم غیبت کو پسند کرتے ہو؟ یعنی کہ اپنے جو مردہ بھائی جو ہے اس کے گوشت کو کھانا پسند کرتے ہو؟ ہرگز نہیں نا، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن بیٹھتے ہیں مل کے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی والوں کے ساتھ، اچھا جی پڑوسی خواتین کیا کر رہی ہیں اور مرد وہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، اپنے آس پاس بیٹھ کے پھر جو کالجز کے اسٹوڈنٹس یا پھر یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو دیکھا جائے یا اسکول لیول کے اوپر بھی، وہ اپنے ٹیچرز کے بارے میں یا اپنی فیلوز کے بارے میں، سینئر جونیئرز کے بارے میں غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بازار میں چلے جائیں تو آس پاس کے فیمیلز کو دیکھ کے یا میلز کو دیکھ کے ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی عیوب نکالنا یا ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی غیبت کر دینا۔ غیبت بہت سنگین گناہ ہے، لیکن پھر بھی بہت جلدی کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کو جانتے بھی نہیں ہوتے ان کے بارے میں بھی غیبت کر بیٹھتے ہیں، ان کا بھی، وہ بھی اگر مردہ حالت میں ہوں ان کا بھی گوشت کھانا ہم لوگ پسند کر لیتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے! جسٹ امیجن کہ آپ کے سامنے ایک ڈیڈ باڈی رکھی گئی ہے، ایک ایسا انسان جس کو جانتے بھی نہیں، اور آپ کو کہا جائے کہ اس کو کھاؤ، کھا پائیں گے؟ ہم کھاتے ہیں، کیسے؟ غیبت کے تھرو۔ اللہ اکبر! ایسا کرتے نہیں ہیں کیا؟ ہمارے لیے ڈیڈ باڈیز کو کھانا، مردہ بھائیوں کے گوشت کو، مردہ بہنوں کے گوشت کو کھانا ہمارے لیے اس قدر آسان ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی ایسا کوئی ورڈ زبان کے پر آئے جس کے ذریعے آپ دوسروں کی غیبت کر رہی ہیں، دوسروں کی تذلیل کر رہی ہیں، فوراً اس جگہ پہ رکھیے کہ اس شخص کی، یہ اگر مر جائے اور اس کے گوشت کو مجھے کھانے کے لیے دیا جائے کہ تم کھاؤ، کیا میں بیٹھ کے اس کی باڈی کو نوچ کے کھا سکتی ہوں؟ نیور۔ تو میں نے اس کے بارے میں کوئی الفاظ منہ سے ادا نہیں کرنے، اپنے آپ کو شٹ اپ کال دینی ہے، اپنے آپ کو کہنا ہے کہ خاموش، ہولڈ آن، بیٹھو، سٹ کام، کہ کام، سکون پیسفل ہو کے تو بیٹھو۔ ہر جگہ پہ تمہارا بات کرنا ضروری نہیں ہے، ہر جگہ پہ تمہاری زبان کا کھلنا ضروری نہیں ہے۔ موقع کی مناسبت سے بولو، حکمت کے تحت بولو، ورنہ خاموش رہو۔ اگر خاموش رہ کے آپ فتنے سے بچ سکتے ہیں نا تو آپ ضرور بچیے، اس کے اندر بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے کہ انسان فتنوں سے بچنے کے لیے خاموش ہو جائے۔ اس طرح سے اگر آپ سے گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، آپ سو جائیے۔ آپ کو اگر رات کو گناہ ہوتے ہیں، آپ رات کو اپنی روٹین سے سیٹ کر لیں کہ آپ سو جائیں۔ وہ نیند جو آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے نا، وہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ اجر کا باعث ہوگی۔ تو ہم نے اللہ کے کلام کو، یہ تو صرف چند ایک گناہ ہیں، اس کے علاوہ کتنے سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم اتنے سارے گناہ کرتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کے اندر نا نفس لوامہ رکھا ہوا ہے جو ہمیں ملامت کرتا ہے گناہوں کے اوپر۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہ کریں، ہمیں معلوم ہے، ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم بدل ڈالتے ہیں کہ یار کچھ نہیں ہوتا، کر لو گناہ، تھوڑی سی زندگی ہے، شادی زندگی میں ایک بار ہونی ہے نا، اس کے اندر اپنے سارے شوق پورے کر لو۔ ہماری میم کہتی رہتی ہیں کہ جہنم میں بھی بس ایک ہی بار جانا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو چھوٹا سا بھی بچہ ہے،
اس کو ابھی روزے نہیں رکھنے، اس کو ابھی نماز نہیں پڑھانی، اس کو ابھی چیزوں کا کیا پتہ، ڈریسنگ کیسی ہو، بچہ ہے بچی ہے، بے شک یہ بدتمیزی کرے، بے شک یہ بد زبانی کرے، بے شک یہ دوسروں کے بارے میں غیبت کرے، ہم نے اس کو ٹوکنا نہیں ہے کیونکہ یہ بچہ ہے۔ تو اگین ہماری ٹیچر کے اکارڈنگلی وہ کہتی ہیں کہ چھوٹی جو لکڑی ہوتی ہے نا وہ زیادہ آگ بھڑکاتی ہے، تو چھوٹے بچوں کو ڈالا جائے گا نا جہنم کی آگ میں تو آگ کو زیادہ بھڑکائیں گے۔ تو کسی بھی بات کو ہم نے انشاءاللہ معمولی نہیں سمجھنا، کلام کو بدلنا نہیں ہے، اس کو سمجھ کے بدلنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ورڈنگ کو چینج کر لیں، نہیں، معانی اور مفاہیم کو بھی آپ چینج کر لیں۔ کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرا عذاب شدید ہے، ہم کہیں کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے کچھ لوگوں کو، کچھ لوگوں کا عذاب ہونا ہے، پھر ہم کہیں کہ نہیں نہیں ہمیں تو عذاب نہیں ہو سکتا۔ پھر تو ان لوگوں والی بات ہوگی نا جب انہوں نے کہا تھا، شاید عیسائیوں نے کہا تھا کہ یا پھر بنی اسرائیل ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے نا صرف 40 دن بچڑے کی عبادت کی ہے تو ہمیں صرف 40 دن عذاب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا واپس کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے؟ تو ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے کوئی معاہدہ کر رکھا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گے، تم جو دل کرتا ہے کرتی جاؤ۔ اگر معاہدہ ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر خود کو بدلیے، اپنی عادات کو بدلنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، ورنہ ہمارے بارے میں بھی ایسا کہا جائے گا کہ کیا تم ایسے لوگوں سے ایمان کی امید رکھتے ہو جن کو میں بار بار گائیڈ کرتی ہوں، جن کو بار بار میں بتاتی ہوں کہ میوزک نہیں سننا، میوزک کو اسٹیٹس کے اوپر نہیں لگانا، غیبتیں نہیں کرنی، بری عادات کو چھوڑنا ہے انشاءاللہ، بد نظری نہیں کرنی، اپنے اعضاء کو کنٹرول کے اندر رکھنا ہے تاکہ شیطان دل کے اندر نہ آ سکے، عبادات کے اوپر کنسسٹنسی اختیار کرنی ہے۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد کلام کو بدل ڈالتے ہیں، اس کے بعد یہ اگنور کر لیتے ہیں باتوں کو۔ تو کیا سم ٹائمز آپ کو بھی ایسا لگتا ہوگا نا کہ یار اس کو ہر طرح سے سمجھا لیا، کیا پھر میں ایسے شخص سے امید رکھتی ہوں؟ لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بہلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے دوسروں کو روکیں انشاءاللہ۔ آج کے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس کے اندر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اور دعاؤں میں اسپیشلی سب کو، پوری امت مسلمہ کو، مجھے، اپنے پیاروں کو جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان سب کو یاد رکھیے۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔